اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنی لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ اس کی پہلی 10 آیات ہم پڑھ چکے ہیں اور آیت نمبر 11 سے آغاز کریں گے۔ تو بیفور اسٹارٹنگ دا ایکچوئل لیکچر، پیشگی معذرت کہ آج آپ کو وائس کا ایشو آ سکتا ہے، میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، اس لیے آپ کو سننے میں دقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس کے لیے ایڈوانس میں معذرت کرتی ہوں۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر آیت نمبر 11 سے، اور یہاں پر واقعہ افک کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے گزشتہ 4 لیکچرز واقعہ افک پہ کمپلیٹ کر لیے ہیں اور ان میں ہم نے مکمل بیک گراؤنڈ پڑھا، اس سے حاصل ہونے والا درس ہدایت سیکھا، اور تمام تر ڈیٹیلز جو ہیں ہم نے ان 4 لیکچرز کی سیریز میں سیکھ لی، جان لی، اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اگر کسی کا کوئی لیکچر مسنگ ہے یا کسی نے وہ لیکچر نہیں لیا تو وہ ڈسکرپشن سے واقعہ افک جا کے اس کا لنک لے سکتا ہے اور وہاں سے وہ واقعہ سن سکتا ہے۔ پلے لسٹ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اب بات کریں گے ہم کہ واقعہ افک کا پس منظر کیا تھا، اس کو شورٹ سا ڈسکس کر کے پھر اس کے بعد ہم ہر آیت کو دور حاضر سے ریلیٹ کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ دور حاضر میں آج کے دور میں ہمیں اس کی ہر آیت ایک ورڈ سے کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آیت شروع کرتے ہیں۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم۔ بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس سے مراد اگر پس منظر کو دیکھا جائے تو غزوہ بنی مصطلق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب بھی کسی غزوہ میں شرکت کرتے تو اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ رکھتے اور قرآن اندازی کرتے، جس کے نام کا قرآن نکلتا آپ کے ساتھ وہ زوجہ محترمہ ہوتی۔ تو 5 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ بنی مصطلق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ آپ اس غزوہ سے لوٹ رہے ہوتے ہیں اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر تمام صحابہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ صدیقہ تمام اسٹے کرتے ہیں، اور آیات پردہ نازل ہو چکی تھیں۔ تو ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ اور تمام سمیت، اسپیشلی ایک ہودج ہوتا تھا جو کہ ایک اونٹ کے اوپر ایک سواری کے لیے رکھا جاتا تھا، جس میں پردے کے لیے خواتین بیٹھتی تھیں، پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ سو حضرت عائشہ اس ہودج میں سوار تھیں اور تھوڑی دیر کے لیے جب اسٹے کیا اس سے اترتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ اپنے قضائے حاجت کے سلسلے میں وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اب ایسے میں تمام قافلہ تیاری کر بیٹھتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان زوجہ کی عمر بھی اس وقت اتنی کوئی خاص نہیں ہوتی کہ باقاعدہ جسم کا کوئی حجم ہوتا، وزن ہوتا۔ تو جب قافلہ تیار ہونے لگا جانے کے لیے تو جو حضرات مختص تھے اس ہودج کو، اس بگی کو اونٹ کے اوپر لادنے کے لیے، انہوں نے یہی گمان کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ اس کے اندر ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ انہوں نے اس کو لادا اور وہاں سے غلط فہمی کی بنیاد پر نکل گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ واپس آنے لگتی ہیں، ان کا ہار گم جاتا ہے، وہ اس کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہیں، اپنا ہار ان کو ملتا ہے، واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں قافلہ جا چکا ہے، اور تمام کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ہودج کے اندر سوار ہیں جو اونٹ کے اوپر ہے۔ اب قافلہ آگے ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے انتظار کرتی ہیں، اور اس وقت ایک رول تھا، وہ یہ تھا کہ جب قافلہ گزرتا تو ایک شخص کی ذمہ داری ہوتی جو پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا کہ اگر قافلے والوں کا کوئی سامان گر گیا ہے یا کوئی چیز رہتی ہے تو وہ راستے سے اٹھاتا ہوا ہے۔ اب ایسے میں حضرت صفوان وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کو، اور
آپ پاس آتے ہیں ان کے اور اونچی آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. ایسے میں حضرت عائشہ فوراً اپنے آپ کو درست کرتی ہیں، لیٹ رہی ہوتی ہیں روایات کے مطابق، اپنے چہرے کو اپنے جسم کو ڈھانپتی ہیں دوبارہ سے پردے کے ساتھ، اور حضرت صفوان ان کے سامنے اونٹ کرتے ہیں، وہ اس پر سوار ہوتی ہیں اونٹ پر، اور وہاں سے چل پڑتی ہیں. اب حضرت صفوان کے ساتھ جب حضرت عائشہ صدیقہ مکہ پہنچتی ہیں، مدینہ پہنچتی ہیں، تو اس وقت عبداللہ بن ابی جو ایک منافق ہے، اس کو یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جاتا ہے. در حقیقت بہتان لگاتا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عصمت پر، ان کی پاک دامنی پر، اور در حقیقت اس کا یہ طریقہ کار تھا کہ میں ایک تیر سے 2 سے 3 شکار کروں، کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں بھی کوئی ایسے کلمات ادا کروں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی معاذ اللہ انگلیاں اٹھائیں، اور ان کے اپنے ہی مسلمان جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں. تو ایسے میں منافقین نے خوب پروپیگنڈا کرنا شروع کیا، حضرت عائشہ صدیقہ پر بہتان لگایا کہ قافلے کے بعد آئی ہیں، حضرت صفوان کے ساتھ آئی ہیں، اور یہ پورا کا پورا معاملہ ڈیٹیل میں آلریڈی ہم ڈسکس کر کے آ چکے ہیں. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ کو پتہ لگتا ہے کہ میرے معاملے میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، بہت روتی ہیں، غم و صدمے کی حالت میں ہوتی ہیں، کیفیت میں، کہ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی آیات برات نازل ہو جاتی ہیں، اور اس میں حکم یہ جو اگلی آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 11 سے آنورڈ، تو اس میں پھر یہ نازل ہو جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ بے قصور ہیں، پاک دامن ہیں. اور جو منافقین تھے ان کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے نا کہ وہ جس نے اس بہتان کے پھیلانے میں بڑا حصہ لیا، عبداللہ بن ابی کا ذکر ہے، اور کچھ مسلمان بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئے. تو پھر کیا ہوا، آگے چل کے پڑھتے ہیں کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے بارے میں بہتان لے کر آئے ہیں، اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر. کیا ہے؟ جس کو اللہ نے آگے لانا ہو، دنیا پیچھے کرنے کی کوشش کرے، وہ نہیں ہو سکتا. جس کے ساتھ اللہ ہے، دنیا اس کے بارے میں جو مرضی کرنے کی کوشش کرے، دنیا کامیاب نہیں ہو سکتی. حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہوا، لیکن رب العالمین نے باقاعدہ وہی نازل فرما دی قیامت تک کے لیے. قرآن کی جب جب تلاوت ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ کی شان، ابوبکر کی شان، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی بلندی کی تلاوت ہر لمحہ ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے، تو رب العالمین اب اسے ہم اگر آج کے دور میں دیکھیں، کسی کے بارے میں کسی نے کچھ برا کہہ دیا، کسی پر بہتان لگایا، رب العالمین فرمایا کہ اگر کوئی جماعت جھوٹی آ گئی ہے تمہارے خلاف، تم ٹینشن نہ لو، تمہارے لیے بہتر ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں مور اسٹرینتھ دینے کے لیے، تمہیں طاقت دینے کے لیے، تمہیں قوت دینے کے لیے، تمہیں کانفیڈنس دینے کے لیے. یہ حالات تمہارے لیے اگر برے وقتی طور پر بنے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے ساتھ. ٹھیک ہے، پھر ان میں سے ہر شخص کے لیے گناہ ہے جو اس نے کمایا. مراد کیا ہے کہ اگر کچھ مومنین بھی اگر اس میں شامل ہو گئے تھے بہتان پھیلانے میں، تو ان کو بھی اس کا کیا ہوا، گناہ سے کیا مراد ہے کہ پھر ان کو دنیاوی اعتبار سے ان کو جو حد لگنی تھی، اور وہ حد کیا تھی وہ اگلی آیات میں پڑھتے ہیں، تو وہ مل گئی. اور پھر اس طرح سے اگر انہوں نے توبہ کی، آخرت کے گناہ معاف ہو گئے. اور جس نے توبہ نہیں کی، گو کے منافقین، رب العالمین نے فرمایا جس نے اس میں حصہ لیا اس کے لیے برابر گناہ ہے، جو اس نے کمایا اس کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا. ٹھیک ہے، پھر ارشاد ہوا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افک مبین. ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان سنا تو مرد مسلمان اور مسلمان عورتیں اپنے لوگوں پر نیک گمان کرتے، اور وہ یہ کہتے یہ تو کھلا بہتان ہے. یعنی اس وقت کے مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ تمہارے ایمان کا لیول کیا ہے، تم سنی سنائی بات پہ عمل کر کے تم نے ازواج مطہرات کے خلاف کیسے یقین کر لیا کہ وہ ایسا ہو سکتا ہے. اور دور حاضر میں بھی یہ میسیج ہم سب کے لیے ہے. ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہمارے پاس کوئی بات آتی ہے، ہم خود اس خبر کی تصدیق کیے بغیر کسی کے بارے میں بات آگے پھیلا دیتے ہیں. اس کی تصدیق کے بغیر وہ شخص آگے پھیلاتا اس شخص کے کردار کشی کی انتہا کی جاتی ہے. رب العالمین فرما رہے تمہارے پاس کوئی ایسا بہتان آیا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم نے اس کی تکذیب نہ کی ہو، ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم کہتے کہ نہیں ہم اس کے بارے میں اچھا گمان کرتے. یعنی برے گمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ان بعد الظن اسم، اکثر جو گمان ہے وہ تو گناہ ہے. یعنی یہ تو کسی مومن کی شان ہے ہی نہیں، کسی کو یہ سوٹ کرتا ہی نہیں ہے کہ وہ رب العالمین کے بارے میں
رب العالمین کے محبوب کے بارے میں، ان کی فیملی کے بارے میں، یا آج کے دور کو دیکھا جائے تو کوئی ایسا شخص جس کے بارے میں آپ کو بات معلوم ہوئی ہے، مجھے معلوم ہوئی، بجائے اس کے کہ ہم پردہ ڈالیں، کیونکہ جو کسی کا پردہ رکھتا ہے اس کا رکھتا ہے، ہم اس بات کو پھیلانے میں عام ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں بدگمانی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آیات کو خود پر اپلائی کریں، اپنے حالات پر، دور حاضر پر، کیونکہ مومنین کو مومنین سے نیک گمان رکھنا چاہیے. جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن ظن عمدہ عبادت ہے. یہ بھی رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ہے، یہ بھی رب العالمین کی نعمتوں کو ایکسیپٹنس کا ایک ذریعہ ہے. رب العالمین میں تیرے بندوں سے حسن گمان رکھتا ہوں، رکھتی ہوں. ٹھیک ہے، تو احادیث کی روشنی میں بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے. اور معذرت کے ساتھ پھر کہوں گی، آواز ساتھ نہیں دے رہی، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں صحیح معنوں میں آپ تک لیکچر پہنچا سکوں. اس کے بعد اگلی آیت ہے، آیت نمبر 13، اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب وہ گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. یعنی ہم نے، اگر تو آپ سورہ نور سے ابتدا سے اب تک ساتھ ہیں سورہ نور کی، تو یہ بات بخوبی سمجھ چکے ہوں گے کہ 4 گواہوں کی کیا کنڈیشنز، کیا حدود تھیں، کیا جن کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا. تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا، وہ 4 گواہ نہیں لائے، تو جو 4 گواہ نہ لائے تو وہ یقیناً اللہ کے نزدیک جھوٹے. اور بلا شبہ ان کے پاس گواہ نہیں تھے، کیونکہ ایسا عمل ہوا ہی نہیں تھا. تو پھر جس نے بغیر گواہی کے اس بہتان میں حصہ لیا، ان کو 80 کوڑوں کی سزا دی گئی. پھر اگلی آیت ہے، اور اگر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو جس معاملے میں تم پڑ گئے تھے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا. یعنی فضل اور رحمت کیا کہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے رب العالمین نے. تو جنہوں نے نادانستہ طور پر اس میں حصہ لیا، اس بہتان بازی میں، تو پھر ان کو دنیاوی سزا تو دی گئی، لیکن پھر سچی توبہ کے طفیل آخرت کا بڑا عذاب ان سے ٹل گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اگلا ذکر ہے، پھر جب تم ایسی بات ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے تھے تو اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ بیک گراؤنڈ اگر آپ کے ذہن میں، آپ کو بات سمجھ آ گئی، اور دور حاضر آپ کے ذہن میں ہے، تو اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ ہم میں واقعی، ہم میں سے 99% وہ لوگ ہیں کہ بات کا علم نہیں ہوتا اس بات کو آگے پھیلاتے ہیں، بات کا علم نہیں ہوتا اس بہتان کو باندھتے ہیں، اس کے بارے میں غلط گمان کرتے ہیں اور ہر تیسرے شخص کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں. رب العالمین فرماتا ہے تم یہ حرکت معمولی سمجھتے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بری، اس کے نتائج بہت ناپسندیدہ ہے، نتائج بہت برے، قبیح ترین ہیں. اور کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تو تم کہہ دیتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ یہ بات کہیں، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے. اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ دوبارہ کبھی اس طرح کی بات کی طرف نہ لوٹنا اگر تم ایمان والے ہو. اب یہاں پر کیا ذکر ہے؟ رب العالمین فرما رہا ہے، اس آیت میں تو بات تمام ہو جاتی ہے نا، لیکن رب العالمین فرما رہا ہے اس سینیریو کو دیکھیں تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ رب العالمین پاک ہے اس سے کہ اس کا محبوب آخری پیغمبر اور ان کے اہل بیت کے بارے میں ہم ایسی سوال کریں، ایسی بات اپنی زبان سے نکالیں. اور اگر اس دور کو ریلیٹ کرتے ہوئے یہ آیت پڑھیں نا، یعظکم، نصیحت ہے آئندہ کے لیے. یعنی اب سے پہلے جتنے بھی حرکتیں ہم کر چکے ہیں بہتان بازی کی، برے زن رکھنے کی، بات ادھر کی ادھر کرنے کی، آئیں مل کے توبہ کرتے ہیں، آئیں مل کے رجوع لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، آئیں مل کے نیت کرتے ہیں. کس کی؟ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. کیا؟ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، یہ کہ دوبارہ اس بات کی طرف نہ لوٹنا اگر ایمان والے. یعنی سچی توبہ کرتے ہیں. رب العالمین فرما رہا ہے کہ اب آئندہ کے بعد کسی کے بارے میں، اس دور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد آئندہ ہر دور میں ہم سب کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ کسی کی کردار کشی سے پہلے 100 دفعہ سوچا جائے اور ایسا عمل نہ کیا جائے جس کے بارے میں نہ ہمارے پاس شواہد ہوں، نہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہو، اور نہ ہمارے پاس کوئی حق ہو اس کی بات کو آگے جا کر مطلب اچھالنے کا. ٹھیک ہے، اور رب العالمین فرما رہا ہے دوبارہ اس حرکت کی طرف نہ لوٹنا. رب العالمین ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے. اگر ایسی عادتیں ہم میں ہیں، ایسی حرکتیں ہم کرتے ہیں تو اللہ ہمیں معاف فرمائے اور یہ عادتیں ہم سے دور کرے. اگر نیت سچی ہے تو انشاءاللہ آج سے عہد کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. یوں ہی اللہ تبارک و تعالی تمہارے سامنے، تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے.
تو اس واقعے کی مزید تفصیلات آپ نیچے لنک موجود ہے، وہاں سے سن سکتے ہیں۔ جو اس رکوع کا باقی کا حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم اپ کمنگ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔